بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کے تختی نمبر 1 کو کس طرح سے پڑھائے، اس پہ سبق چل رہا ہے اور کئی ویڈیو اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کے آگے آج دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر صاحب کتاب مخارج بیان کر رہے ہیں کہ کون سا حرف جو ہے کہاں سے ادا ہوتا ہے، منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے سین، صاد، زا، یہ 3 حروف کہہ رہے ہیں زبان کی نوک کو اگلے اور نچلے 2 دانتوں کے اوپر سے لگائیں۔ زبان کی نوک یعنی زبان کا جو نوک ہے جو باہر سے نظر آتا ہے، اس کو اگلے اور نچلے 2 دانتوں کے اوپر سے لگائیں۔ اگلے اوپر کے 2 دانت سے لگائے یا نیچے کے 2 دانت، ٹھیک ہے، 2 دانت اوپر کے 2 دانتوں سے اس نوک کو، زبان کی نوک کو لگائے یا نیچے کے 2 دانتوں سے 2 دانتوں کے نیچے سے زبان کی نوک کو لگائے۔ کہہ رہے مخرج ایک ہے مگر آواز میں فرق ہے۔ مطلب سین، صاد، زا، یہ تینوں حرف کا مخرج ایک ہی ہے لیکن تینوں کی آواز میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے 2 دانتوں سے لگائے یا نیچے کے 2 دانتوں کے نیچے سے لگائے، ٹھیک ہے۔ تو لگانے سے کیا ہے، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو مخرج ایک ہے، آواز میں فرق ہے، مگر آواز میں فرق ہے، یعنی زا کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ جو زا ہے اس کی آواز بلند ہوتی ہے، اور صاد کی آواز پر ہوتی ہے، اور سین کی آواز باریک ہوتی ہے، یہ سین کی آواز باریک ہوتی ہے، اور سیٹی کی آواز تینوں حروف میں ہوتی ہے، یہ تینوں حروف میں سیٹی کی جیسی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تینوں حروف کا مخرج ایک ہے لیکن آواز میں فرق ہے۔ سین کی آواز باریک ہوتی ہے، صاد کی آواز پر ہوتی ہے، زا کی آواز بلند ہوتی ہے، اور تینوں کو جب ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز میں ایک سیٹی کی جیسی آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سین، صاد، زا، تو دیکھیے اس طرح جو جب سیٹی جو مارتے ہیں، منہ سے جو سیٹی بجاتے ہیں، تو اس میں جس طریقے سے آواز ہوتی ہے وہ آواز تینوں میں نکل رہی ہے، تینوں میں وہ آواز پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق کیا ہو رہا ہے کہ سین کی آواز پتلی ہو رہی ہے، صاد کی آواز موٹی ہو رہی ہے، زا کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ پھر دیکھیے تا، دال، طا، ان تینوں کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ 3 حروف ہے، اس کا بھی مخرج ایک ہی ہے، کیا ہے؟ ان تینوں کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے، سامنے کی اوپر کے دانتوں میں، ٹھیک ہے، نیچے کے دانتوں میں نہیں، اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگائیں گے، تو وہاں سے کیا ہے، یہ 3 حروف ادا ہوں گے، تا، دال، طا، مخرج ایک ہے۔ آواز میں فرق ہے، کیا فرق ہے کہ تا کی آواز پتلی ہوتی ہے اور طا کی آواز موٹی ہوتی ہے یعنی پر ہوتی ہے، تا کی آواز باریک ہوتی ہے اور طا کی آواز موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس کو پڑھیں گے تا، اس کو طا، اس کو دال، تو تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہو رہا ہے۔ پھر دیکھیے حمزہ اور ہا، ان دونوں کا مخرج حلق کا آخری حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے، حلق کہتے ہیں، حلق، یہ جو گردن ہے اسے حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حلق شروع ہوتا ہے سینے کی طرف سے، یعنی دیکھیے پہلے پیٹ ہے، پیٹ کے بعد سینہ ہے، سینہ سے پھر یہ حلق شروع ہو رہا ہے، تو جو شروع ہو رہا ہے اس کو آخری حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بیچ کا حلق ہے، پھر اوپر جو ہے جو منہ کی طرف ہے اس کو جو ہے شروع حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے حمزہ اور ہا اور حمزہ، ان دونوں کا مخرج حلق کا آخری حصہ ہے، حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، حلق کا آخری حصہ، ٹھیک ہے، جو سینے سے ملا ہوا ہے جو حصہ، وہاں سے اس کی آواز نکلتی ہے۔ جیسے اسے بولے گا اسے آ، دیکھیے حمزہ، تو یہ دونوں کی آواز جو ہے وہ حلق کے آخری حصے سے نکل رہی ہے۔ پھر دیکھیے عین اور ہا، یہ دونوں حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عین اور ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے، بیچ والے حصے سے عین اور ہا نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حرف کا مخرج ایک ہی جگہ ہے۔ ہا اور ہا میں فرق اور ادائیگی کی مشق بھی اچھی طرح کرا دیں،
ٹھیک ہے، ہا اور ہا، دیکھیے یہ دونوں ہا، ٹھیک ہے، یہ جو ہا ہے گول ہا، یہ ہا آخری حلق سے نکلتا ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ بیچ حلق سے ادا ہوتا ہے۔ تو دونوں کی مشق کو بھی اچھے سے کرنا ہے، اچھے سے پریکٹس کرنا ہے۔ پھر دیکھیے غین اور خا، ان کا مخرج ابتدائی حلق ہے، منہ کی طرف والا حصہ، ٹھیک ہے، غین اور خا جو ہے ان کا مخرج بھی کیا ہے، حلق میں ہے، لیکن حلق کا شروع والا حصہ یعنی جو منہ سے لگا ہوا ہے، منہ کی طرف ہے، تو وہاں سے یہ غین، غین اور خا، ٹھیک ہے، یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں۔ قاف اور کاف، زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگائیں، زبان کی جڑ کو، زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ کہاں ہے، جہاں پر ٹونسل ہوتا ہے تو وہ زبان کی جڑ ہے، اوپر کے تالو سے لگائیں، اوپر کا حصہ جو ہے، اوپر کے جو دانت ہے اور اس کے جو بیچ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو تالو بولتے ہیں، تو زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو سے لگائے تو قاف نکلتا ہے، قاف، اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، ٹھیک ہے، کاف کا مخرج کیا ہے، زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر، ٹھیک ہے، تو اس کا مخرج کیا ہے، تھوڑا سا نیچے ہٹ کر ہے، قاف کا جو مخرج ہے وہی ہے، لیکن اس کو بھی جب ادا کرتے ہیں وہیں سے ادا کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا زبان کو کیا ہے اور منہ کی طرف تھوڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر کی طرف نہیں کرتے بلکہ تھوڑا اور باہر کی طرف کر کے کرتے ہیں، تو اس آواز، اس کاف کی آواز نکلتی ہے، اس کاف کو بولیں گے قاف اور اس کو بولیں گے کاف، ٹھیک ہے۔ ضاد، دیکھیے زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑ سے لگانا، زبان کی کروٹ کو، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ یعنی دو کروٹ ہے، ایک دائیں سائڈ کے جو دانت ہے ادھر ایک سرا ہے زبان کا، اور ایک جو ہے دائیں طرف جو دانت ہے اس کے طرف جو زبان کا سرا ہے، تو اس کا کروٹ، کروٹ مطلب اس کا نچلا حصہ، زبان کی کروٹ یعنی نچلا حصہ کو اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑ سے لگانا ہے، اوپر کی ڈاڑھوں، اوپر کی ڈاڑھ یعنی اوپر کا جو سائڈ کا جو دانت ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے لگانا ہے، اس کی جڑ میں لگانا ہے۔ بائیں جانب کے ڈاڑھوں سے آسانی ہوتی ہے، دائیں طرف سے بھی ادا کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو چاہے دائیں طرف کی ڈاڑھ سے لگائے یا چاہے بائیں طرف کی ڈاڑھ سے لگائے، اوپر کے ڈاڑھ سے لگانا ہے، اور زبان کی نوک کہیں نہ لگنے پائے، اور زبان کی نوک کہیں نہ لگنے پائے، زبان کی نوک بیچ میں رہے گی، ٹھیک ہے، صرف کروٹ کو لگانا ہے، اور آواز ذا کے مشابہ ہوتی ہے مگر بالکل ذا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ذات کی آواز جو ہے وہ ذا کی مشابہ ہوتی ہے، دال کی مشابہ نہیں ہوتی، بہت لوگ اس کی آواز کو، ذات کی آواز کو دال کے مشابہ کر دیتے ہیں اور بالکل داد اس طرح سے بولتے ہیں، تو داد نہیں بولنا ہے بلکہ ذا کے مشابہ اس کی آواز ہوتی ہے، ذا کے جیسی اس کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو داد نہیں بنانا ہے، دال کے مشابہ نہیں کرنا بلکہ ذا کے مشابہ کرنا، ضاد اس طرح بولیں گے، ضاد، داد نہیں بولیں گے، ضاد اس طرح۔ اب دیکھیے میم نون، زبان کا سرا اوپر کے تالو کے سخت حصے سے لگے، زبان کا سرا، زبان کا سرا اوپر کے تالو کے سخت حصے سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے، اور اوپر کے دو دانتوں کا کنارہ نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو میم ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان دو حرفوں کے ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہ جائے، ناک میں آواز نہ جائے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ سارے مخارج کا مخرج تھا کہ کون حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ 7 حروف پر پڑھے جاتے ہیں، اب بتا رہے ہیں یہ 7 حروف پر پڑھے جاتے ہیں، اور انہی 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ پر پڑھے جانے والے حروف خا، صاد، ضاد، غین، قاف، غین، طا، قاف، ذا، ٹھیک ہے، تو یہ جو 7 حروف ہے کہہ رہے اس کو پر پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ 7 حروف ہیں جن کو پر پڑھے جاتے ہیں، اور ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ عین غین میں یائے لین مجہول ادا نہ ہو، معروف پڑھ جائے، ٹھیک ہے، یہ جو عین اور غین ہے تو اس کو عین ایسے بولنا، معروف پڑھنا، یعنی عین ایسے نہیں بولنا، غین ایسے نہیں بولنا، یہ مجہول ہو جائے گا، تو عین غین ایسے نہیں بولنا ہے بلکہ عین غین اس طرح دبا کر بولنا ہے، معروف۔
حروف شناسی کی مشق کے لیے تختہ سیاہ سے بھی مدد لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ حروف کو بچوں کو جب پڑھا رہے ہو تو اس کی پہچان کے لیے اس کی مشق کے لیے تختہ سیاہ سے بھی مدد لینا چاہیے، یعنی بلیک بورڈ کا استعمال کرنا چاہیے، اس میں لکھ لکھ کر بتانا چاہیے. ہر سبق کو بچہ سے لکھوائے، ہر سبق کو بچہ سے لکھوائے. جب تک بچہ اپنے سبق کو اچھی طرح لکھنے پڑھنے اور سمجھنے پر قادر نہ ہو جائے ہرگز دوسرا سبق شروع نہ کرائے. ٹھیک ہے، تو جب بچہ اچھے طریقے سے ہر حرف کو سمجھ جائے اور اس کو لکھنے بھی لگے پڑھنے بھی لگے اچھے سے، تب اس کو آگے بڑھائے. جب تک اسے اچھے طریقے سے نہیں سمجھتا ہے اسے آگے نہیں بڑھانا ہے.